هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے النحو الکبیر کا سبق نمبر 14، اس میں غیر متمکن کی اقسام۔ اب تک جو ہے وہ اس سلسلے میں ہم لوگ جو ہے وہ تقریباً 43 کلاسز جو ہے وہ بنا چکے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج جو ہے وہ ہماری کلاس نمبر پارٹ 44 ہوگا، اور جو ہے ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں غیر متمکن کی 5ویں قسم کے اوپر ہم لوگ بات کریں، اور اس میں غیر متمکن کی 5ویں قسم کیا ہے؟ وہ ہے اسماء ظروف۔ اسماء ظروف کی ہم نے جو ہے وہ ابتداءً جو ہے وہ ہم نے 3 اقسام بنائے۔ اس میں ہم نے یہ کہا کہ ظروف زمانیہ ہوتے ہیں، ظروف مکانیہ ہوتے ہیں، ظروف زمانیہ اور ظروف مکانیہ، زمانیہ و مکانیہ بھی ہوتے ہیں۔ تو اس میں ظروف زمانیہ کی تعریف میں آپ کو بتا چکا، کتنے ہوتے ہیں، کون کون سے ہوتے ہیں، یہ میں آپ کو بتا چکا۔ اس میں سب کا استعمال تقریباً ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ پھر ہم نے شروع کیا ظروف مکانیہ کا سلسلہ، اور پھر ظروف مکانیہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اب تک جو ہے وہ ہم لوگ حیثو کو پڑھ چکے ہیں، اچھا قدامو کو پڑھ چکے ہیں، تحتا پڑھ چکے ہیں، فوقا پڑھ چکے ہیں، اور ہم لوگ آئینہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج جو ہے یہ ظروف مکانیہ کا سلسلہ بھی اپنے اختتام کو پہنچ جائے گا، اور یہ 6 تھے اور 5 ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم لوگ جو ہے وہ 6 پڑھیں گے۔ تو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں ظروف مکانیہ۔ تو ظروف مکانیہ کی ایک مرتبہ اپنے ذہن میں دوبارہ سے تعریف جو ہے وہ آپ تازہ کر لیں، اور پھر میں آپ کو آج دونا کا استعمال بتاؤں گا، اور پھر یہ ہمارے ظروف مکانیہ کا سلسلہ بھی اپنے اختتام کو پہنچ جائے گا۔ لیکن ظروف مکانیہ، مکان سے ہے نا، تو ظروف زمانیہ وہ اسما ہیں جو کسی فعل کے واقع ہونے کی جگہ پر دلالت کریں، یعنی جس جگہ پر وہ فعل واقع ہوا ہے اس جگہ پر جو دلالت کرتے ہیں ان اسما کو کہتے ہیں ظروف مکانیہ۔ ٹھیک ہے، تو آج جو ہے ہم لوگ پڑھیں گے دونا کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، یہ ظرف مکان ہونے کی حیثیت سے، کیونکہ یہ ظرف مکان ہی ہے نا، یہ فعل کے واقع ہونے کے جگہ پہ جو ہے وہ دلالت کرتا ہے، تو اس حیثیت سے یہ مختلف معانی کے اندر مستعمل ہے۔ ایک معنی نہیں ہے اس کے مختلف معنی ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ کبھی کم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کم مطلب وہ کم، قلیل اور تھوڑا ہوتا ہے نا، اس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ کبھی یہ بامعنی سامنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، کبھی یہ بامعنی پیچھے کے معنی میں بھی یہ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو تینوں کی میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں۔ دیکھیں یہاں پر ایک چارٹ بنا ہے، اور تینوں معنی جو ہے وہ یہاں پر لکھے ہوئے ہیں۔ اس چارٹ کی مدد سے آپ تینوں معنی بہت آسانی سے یاد کر سکتے ہیں۔ بامعنی کم، جیسے ہوا، دونا ہو، ہوا مانے وہ، ٹھیک ہے، اور دونا یہاں پہ بمعنی کم کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، اور ہو جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ بن رہا ہے مضاف الیہ بن رہا ہے۔ دونا مضاف ہے اور ہو ضمیر جو ہے وہ مضاف الیہ بن رہا ہے۔ تو المختصر ابھی آپ ترجمے پر ہی غور کریں اور بس اس کو سمجھ لیں کہ یہ 3 معنی میں استعمال ہے، اور کم کی جو ہے وہ یہ والی مثال ہے، ہوا دونا ہو، وہ اس سے کم ہے، ہوا وہ، ٹھیک ہے، اور دونا او اس سے کم ہے۔ اچھا، پھر بمعنی سامنے، یہ سامنے کے معنی میں بھی فرنٹ، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ الشیء دونک، شے تیرے سامنے ہے، کوئی بھی شے ہے آپ اس کی مثال، تو شے تیرے، الشیء دونک، شے تیرے سامنے ہے۔ اسی طرح سے یہ بمعنی پیچھے کے معنی میں بھی یہ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی مثال ہے قعد دون صف، قعد مانے بیٹھنا، ٹھیک ہے، یہ فعل ماضی ہے، قعد وہ بیٹھا ہے، دون صف کہاں بیٹھا ہے؟ وہ صف کے پیچھے بیٹھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 معنی میں استعمال ہوتا ہے، کبھی کم کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، کبھی سامنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور کبھی پیچھے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو آج جو ہے وہ آج کی کلاس میں پارٹ نمبر 44 میں جو ہے وہ ہم لوگوں نے کیا سیکھا؟ ہم نے دونا کے بارے میں جو ہے وہ اب تک جو ہے وہ سیکھ لیا ہے، اور اس میں
ہماری یہ والی کلاس میں ظروف مکانیہ کا سلسلہ بھی اپنے اختتام کو پہنچا انشاءاللہ تعالی. اب جو ہماری نیکسٹ جو کلاس ہوگی اس میں ہم لوگ تیسری قسم اسماء ظروف کی ظروف زمانیہ و مکانیہ وہ پڑھیں گے. تو مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی. انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی. جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.